بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں ذکی اللہ سالار اور آپ دیکھ رہے ہیں خوف کی دنیا میں بولنے کی جسارت۔ معزز سامعین، پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اس لیے بنا تھا کہ یہاں کے باشندے احکام الہی کا عملی پیکر بن کر دنیا بھر کے لیے قابل تقلید مثال قائم کریں، لیکن ہماری ساری تیز رفتاری اس کی بالکل مخالف سمت میں صرف ہوتی رہی اور آج تک ہو رہی ہے۔ جن گھروں سے کبھی کبھی تلاوت قرآن کی آواز آ جایا کرتی تھی، اب وہاں صرف فلمی نغمے گونجتے ہیں۔ جہاں کبھی اللہ اور رسول اور اسلاف امت کی باتیں ہو جایا کرتی تھی، اب وہاں باپ بیٹوں کے درمیان بھی ٹی وی فلموں پر تبصرے ہی زیر بحث رہتے ہیں۔ جن گھرانوں میں کبھی کسی اجنبی عورت کی تصویر کا داخلہ محال تھا، اب وہاں باپ بیٹیاں اور بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر نیم برہنہ رقص دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جن گھرانوں میں کبھی حرام آمدنی سے آگ کے انگاروں کی طرح پرہیز کیا جاتا تھا، اب وہاں نسلیں کی نسلیں سود، رشوت اور قمار سے پروان چڑھ رہی ہے۔ جو خواتین پہلے برقعے کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی ہچکچاتی تھی، اب وہ دوپٹے کی قید سے آزاد ہو رہی ہیں۔ غرض اسلامی احکام سے عملی اعراض اس تبدیلی سے بڑھ رہا ہے کہ مستقبل کا تصور کر کے بعض اوقات روح کانپ اٹھتی ہے۔ پیارے بھائی، معاشرہ میرا، تمہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی اور اس نے کچھ گناہ چھوڑ دیے اور اللہ کے احکام کی اطاعت شروع کر دی، تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا نا۔ چراغ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے ماحول کو خود ضرور روشن کر دے گا۔ کیا بعید ہے کہ ایک جلتے ہوئے چراغ کو دیکھ کر دوسرے شخص اس سے اپنا چراغ جلا لے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جل جائے اور اس طرح پورا ماحول روشن اور منور ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں اپنے چراغ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چراغ سے دوسرے لوگوں کے چراغ جلاؤں اور ان کو روشن کروں، یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو چراغ خود بجھا ہوا ہو وہ دوسرے چراغ روشن نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دوں تو یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے ٹھنڈے چراغ سے دوسروں کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایسا ممکن نہیں۔